حسن اقبال صاحب اس اعلامیہ میں جو ایک تفصیلی ذکر ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بھی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک انتہائی مہذب انداز میں، ملفوف انداز میں یہ پیغام دیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، تو وہ بھی ایک پیغام ہے اسی انداز میں کہ اس سیکیورٹی کے ساتھ شاید کام کو اس طریقے سے نہیں بڑھایا جا سکتا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، تو ان کے لا اینڈ آرڈر سے متعلق جو خدشات ہیں اس کو کیسے دور کریں؟ جی، ایک قدرتی بات ہے کہ جو حالیہ چند دہشت گردی کے واقعات ہوئے یہ سپانسرڈ تھے اور یہ اکراس دا بارڈر افغانستان سے ہوئے، اور اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ملوث تھے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ چین کو ڈس انگیج کیا جائے اس خطے کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چین کے دشمن ہیں یا ایک لارجر گلوبل ایجنڈا ہے کہ جس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ چین کو سرکل کیا جائے یا نشانہ بنایا جائے، اس کے تحت اس ایجنڈے کی عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ لوگ اعلی کار بن رہے ہیں، اور وہ اس قسم کی کارروائی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ چین کسی طرح اس کی جو ہے حوصلہ شکنی ہو اور وہ پاکستان سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن پاکستان نے اور وزیر اعظم نے اور خاص طور پہ آرمی چیف اس ڈیلیگیشن میں اس لیے انہیں خصوصی طور پہ بھی دعوت دی گئی شریک ہوں کہ ہم چین کی حکومت کو اور حکمرانوں کو بتا سکیں، کہ چین کے عوام کو بتا سکیں کہ ان کے لوگوں کی سیکیورٹی ہماری ٹاپ نیشنل پرائرٹی ہے، اور ہم ہر وہ انسانی ذریعہ کہ جو ایک ممکن ہے اس کو بروئے کار لائیں گے تاکہ ان کو پروٹیکشن دے سکیں۔ البتہ جو دہشت گردی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے آگے امریکہ اور روس جیسے ملک بھی کئی دفعہ بے بس ہوتے ہیں، لیکن جو انسانی حد تک ممکن ہے ہم فل پروف سیکیورٹی انہیں فراہم کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی جگہوں پہ اپ گریڈ کر دی ہے، جہاں پہ چینی ورکرز کی اکثریت ہے وہاں پہ ہم خصوصی سیف سٹی کے پروجیکٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو بھی جیسے میں نے کہا کہ مزید میں ڈائیورج نہیں کروں گا کہ کیا سیکیورٹی کے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ کوئی آئندہ اس قسم کے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ چین کو بھی معلوم ہے کہ یہ واقعات پاکستانی عوام نہیں کر رہے، یہ سپانسرڈ واقعات ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ چین پاکستان تعلقات میں گرم جوشی کو ختم کیا جا سکے، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ جو ہمیں وہاں رسک کا سامنا ہے، ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو کم کرنے کے لیے آمادہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپ گریڈڈ ورژن آف سی پیک کا لفظ استعمال کیا، اور میں یقیناً سلام کرنا چاہتا ہوں ان چین کے تمام لوگوں کو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے ایک میٹنگ کی چائنا کی کمپنیز کے ساتھ، تو جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا جس میں 5 چینی اس کا نشانہ بنے، تو وہاں کا جو چینی پروجیکٹ مینیجر ہے وہ اس روز ہی واپس آیا تھا بیجنگ سے، اور اس میٹنگ میں سیدھا آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں سیدھا آج ہی بیجنگ سے آ کے آپ کی میٹنگ میں ہوں، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو میری بیوی نے اور میری بیٹی نے کہا کہ کیا آپ رک نہیں سکتے، کہ آپ کا جانا ضروری ہے، ہم آپ کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ دیکھو پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، اور میں اپنے دوسرے گھر اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوں، اور میں ضرور جاؤں گا۔ یہ جذبہ ہے چین کے لوگوں کا کہ وہ اس جذبے کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بہترین سیکیورٹی فراہم کریں، اور ہم ایسے عناصر پہ نظر رکھیں کہ جو ہمارے اندر گھس کے اس قسم کی تخریب کاری کی کارروائیاں کر کے پاکستان چین کے تعلقات میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ML1 کا پہ کام کب شروع ہو رہا ہے؟ جی، ML1 کے اوپر بھی ہماری اس دفعہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ فوری طور پہ اس کی جو فائنینسنگ ہے اس کی ٹرمز پہ بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ وہ پچھلے 4 سال سے رکی ہوئی تھی، اور مجھے انشاءاللہ تعالی بہت یقین ہے کہ اس مالی سال کے اندر ہم ML1 پروگرام جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے جو مراحل ہیں کچھ اب جیسے کہہ لیجئے کہ ایڈمنسٹریٹو، اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی اپروول CDWP سے ہو گئی ہے، اور ایکنیک کے وہ پاس ہے، اور ایکنیک سے بھی اپروو ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم اس کی بڈنگ پروسیس کے لیے
چین کو درخواست کریں گے کہ وہ اپنی کمپنیوں کو بھیجیں. ایک درخواست اگر میں آپ کو کروں کہ ML1 کو پشاور تک کنفائن کر دیا گیا ہے، اگر اس کو ترخم تک پھیلا دیا جائے. جی بالکل، یہ اوریجنل جو ہمارا پلان تھا وہ یہی تھا کہ اس کو ترخم تک لے کر جایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر ترخم تک نہیں رکے گی، بلکہ یہ جو ML1 ہے یہ اس پورے ریجن کا جو ریل ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے، جس میں افغانستان، سینٹرل ایشیا، ہم کو سب کو کنیکٹ کرنا پڑے گا. اور جہاں ہم ایک طرف یہ سی پیک کے روڈ اور ریل نیٹ ورک پہ کام کر رہے ہیں، اسی کے متبادل ایک کیرک سینٹرل ایشیا ریجن اکنامک کوآپریشن کا فریم ورک ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے چل رہا ہے. اس میں بھی سینٹرل ایشیا اور پاکستان کی کنیکٹیوٹی روڈ اینڈ ریل کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں ہم اس پورے ریجن کو روڈ اور ریل کنیکٹیوٹی سے کریں. اور جو ہماری چین سے بات چیت ہوئی اس میں بھی ہم نے اسی بات پہ زور دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ML1 ایک بیک بون بنے، جس سے تجارت صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا سے بیونڈ یورپ اور مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک جو رسد ہے اس کے لیے یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے. اچھا، وہاں تک تو آپ اس کو پھیلا رہے ہیں، لیکن ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں سی پیک اور پاک چائنا تعلقات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ اس کو قومی پروجیکٹ بنانے کی بجائے مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں اور سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں. تو جب آپ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہوگا، ایک پارٹی کا پروجیکٹ ہوگا، تو میں پھر مخالفت کروں گا، لیکن اگر قومی پروجیکٹ ہوگا تو میں اس کی حمایت کروں گا. یہ اعتراض بہت ہو رہا ہے. نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک شروع ہوا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کم از کم 2 میٹنگز کی جس میں پوری قومی قیادت کو بلایا، اور مجھے یوں موقع تھا کہ چونکہ میں انچارج وزیر تھا، میں نے پوری قومی قیادت کو، جس میں عمران خان صاحب بھی شریک تھے اور دیگر رہنما بھی شریک تھے، سب کو بریفنگ دی، اور ان کی ہم نے آراء کی روشنی میں اس کے روٹس کو بھی اس کے مطابق پھر فائنلائز کیا. اور یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہاکلہ سڑک بنی ہے یہ اسی میٹنگ کا نتیجہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ اس سڑک کو بنایا جائے، اور اسی طرح ان کی تجاویز ہم نے شامل کی. پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جس میں ہر پارٹی کے نمائندے کو شامل کیا گیا تاکہ وہ سی پیک کی اوور سائٹ کرے، اور ہم نے ہر ممکن یہی کوشش کی کہ اس کو ایک قومی منصوبے کے میں آپ کے ساتھ وہ پرانے روٹ کے جھگڑے میں نہیں الجھنا چاہتا، اب بہت وقت گزر گیا ہے، اب ویسے بھی وہ روٹ نہیں بن سکتا. لیکن JCC میں صوبوں کو نمائندگی نہیں ہے، تو اگر صوبوں کی نمائندگی ہوتی تو اچھا نہ ہوتا؟ نہیں، ہر JCC کے اندر صوبوں کی نمائندگی ہے. اور آپ کو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ خاص طور پہ جب ہم بہت زیادہ محاذرائی میں تھے PTI کے ساتھ، جب وہ دھرنا دے رہے تھے اور بہت زیادہ پولرائزیشن تھی، تو اس وقت بھی میں نے پرویز خٹک صاحب کو اعتماد میں لیا، اور دسمبر 2016 کی غالباً ہماری 6ٹھی JCC میٹنگ تھی. تو چین میں میرے ساتھ پرویز خٹک صاحب بھی تھے، میرے ساتھ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، پنجاب، AJ کے، گلگت بلتستان، سب کے وزیر اعلیٰ نمائندگی تھی. اور ہر JCC میں ہم صوبوں کے نمائندوں کو مدعو کرتے ہیں. اور ابھی بھی جو JCC ہوئی، اگرچہ آن لائن ہوئی، اس میں تمام وزرائے اعلیٰ کو ہم نے ان کے بیانات کو شامل کیا تاکہ ان کا موقف آئے، اور ان کے نمائندوں کو بھی جو ACS ڈیولپمنٹ ہے اس میں دعوت دی. تو ابھی تک کوئی ایسی JCC نہیں، ہمارے دور میں کم از کم نہیں ہوئی، چونکہ 13 میں سے 10 کی میں نے صدارت کی ہے. مخالفین کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جی یہ تو سی پیک جو ہے وہ صرف پنجاب تک، اور احسن اقبال صاحب اور یہ لوگ سارے پروجیکٹ، وہاں پہ میٹرو بھی بن گیا لیکن گوادر کا ایئرپورٹ اب بن رہا ہے. تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ باقی صوبوں کو بھی اور گلگت بلتستان اور بلوچستان کو فوقیت دیتے؟ دیکھیے، اس میں سب کو برابر فوقیت دی گئی ہے، اور یہ کہہ دینا کہ کسی ایک صوبے کو اس سے فائدہ ہوا ہے غلط ہے. اور یہ وہ پروپیگنڈا ہے کہ جو اس کے خلاف پروپیگنڈا جنہوں نے چلایا، بدگمانیاں پھیلانے کے لیے کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صوبہ سندھ ہے. دیکھیے، صوبہ سندھ کے اندر تھر کا کوئلہ کب سے دفن تھا، اور 70-72 سال سے کوشش ہو رہی تھی کہ اس کو بروئے کار لایا جائے، وہ کامیاب نہیں ہوا.
یہ سی پیک کا منصوبہ تھا کہ جس میں ہم نے چائنا کو کہا کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں، اگرچہ اس وقت حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی اور وہ اس وقت حزب اختلاف میں تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، لیکن ہم نے وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ ہیں، پہلے سینئر منسٹر تھے پھر وزیر اعلیٰ تھے، ان کے ساتھ جا کے چائنیز کو کنونس کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے سوورن گارنٹی دی، اور آج دیکھیے سندھ کا وہ کوئلہ ہمیں اگلے 400 سال کے لیے سستی ترین توانائی دینے کا ایک خزانہ یا سونا کہہ لیجئے بن چکا ہے۔ ابھی جو وزٹ تھی، حالیہ وزٹ، اس میں سارے پنجاب کے وزیر تھے، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی پختون؟ نہیں، ایسی کوئی بات، ایسی وجہ نہیں۔ اس میں جو اس دفعہ کا وزیر جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا، اس میں جو وزارتیں متعلقہ تھیں وہ گئیں، اور پھر اس دفعہ جو اصل چیز تھی، وزیر اعظم نے بار بار کہا کہ اس دورے کی خاص بات یہ تھی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو 150 پاکستان سے بزنس مین چنے گئے، وزیر اعظم کی بار بار یہ تلقین تھی ہر شعبے کو کہ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی کو یقینی بنائیں، کہ کوئی صوبہ اس میں لیفٹ آؤٹ خود کو فیل نہ کرے۔ اچھا، لاہور میں جو میٹرو آپ نے یا اورنج لائن کی بات کی، دیکھیے یہ وہ منصوبہ ہے کہ جو پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے بنایا ہے، اس کی تمام وسائل پنجاب حکومت کے ہیں، وفاقی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ وفاقی حکومت نے اگر کوئی پاکستان میں میس ٹرانزٹ کا منصوبہ بنایا ہے تو وہ 25 ارب کی لاگت سے کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ بنایا ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے دور میں اپنی کامیابیوں سے کیا کرتی تھی، تو اب اسے کہا ہمارے کھاتے ڈال دیا جاتا تھا بھئی پنجاب تیز کیوں دوڑ رہا ہے۔ اچھا، تو ایک آخری سوال، جب صورتحال یہ ہے تو ایک لحاظ سے یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ سی پیک سے متعلق ذکر تو بہت ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم بڑے کامیاب ہوئے۔ جب یہ شروع ہوا نا سی پیک، تو اس کے خلاف ایک بڑا منظم اٹیک ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حد تک بیانات دیے گئے کہ ہم سی پیک کو کالا باغ ڈیم بنا دیں گے، مطلب یہ کہ اس کو بننے نہیں دیں گے۔ تو میں نے فوراً اس کے بعد یہ تجزیہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ناکام ہوا، تو اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی کہ ریاست نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا، حقائق لوگوں سے شیئر نہیں کیے، اور وہ یک طرفہ جو بات ہوتی رہی وہ سنگ کرتی رہی۔ تو ہم نے اس کا پھر مقابلہ کرنے کے لیے بہت منظم طریقے سے ایک کمیونیکیشن کیمپین چلائی۔ میں خود صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی کے ایم پی ایس کے ساتھ 14 12 گھنٹے کے سیشن کیے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹس کیں، چیمبرز کے اندر جا کے ہم نے ڈیبیٹس کیں، پریس کلبز کے اندر جا کے ہم نے ڈیبیٹس کیں، اور بہت انفارمیشن شیئرنگ کی، اور اس کا ہی نتیجہ نکلا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی جو کہ اس وقت ہماری اتنی مخالف تھی، اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ جب حقائق ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ چین بھی گئے، تمام صوبے پھر ہمارے ساتھ چلے، اور ہم نے اس سازش کو ڈیفیٹ کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے علاقائی اور صوبائی تعصب پھیلا کر اتنا اسے متنازع کر دو کہ اس پہ عمل ہی نہ ہو سکے۔ تو الحمدللہ ہم اس مرحلے سے نکل گئے، اور یہ کانسٹنٹ جنگ ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ مس انفارمیشن کا دور ہے، تو ہمیں مسلسل اس مس انفارمیشن کو درست انفارمیشن سے کاؤنٹر کرنا ہے، اور یہ ایک چیلنج ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔